قرآن کریم کو بغیر طہارت کے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اب طہارت نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، کبھی انسان بے وضو ہونے کی حالت میں ہوتا ہے جسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور کبھی انسان حدث اکبر کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی وہ صورتحال جہاں انسان کو غسل کرنے کی حاجت ہوتی ہے، جیسے خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ اب حدث اکبر میں قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور حدث اصغر میں بھی قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ ہوا ہاتھ لگانے کا۔ اب اگلے نمبر پر قرآن کریم زبانی پڑھنا، اس کی اجازت ہے یا نہیں حدث اصغر اور حدث اکبر میں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حدث اکبر میں یعنی جب انسان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے اس وقت قرآن کریم پڑھنے کی، یعنی قرآن کریم زبانی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب قرآن کریم کو چھونے کی اجازت نہیں ہے تو قرآن کریم کے ان کلمات کو بغیر طہارت کے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معزز کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اللہ جل جلالہ کا کلام شمار ہوتا ہے۔ تو جن اوراق پہ یہ لکھا ہوتا ہے، جب ان اوراق کو چھونے کی اجازت نہیں ہے تو پھر بغیر طہارت کے ان معزز کلمات کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو حدث اکبر میں یعنی جب انسان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے اس وقت تو قرآن کریم زبانی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حدث اصغر میں، یعنی جب انسان بے وضو حالت میں ہوتا ہے، وضو کرنے کی حاجت میں ہوتا ہے، تو اس وقت قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ہے، اور یہ سہولت ملی امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے۔ یعنی اصل تو یہی تھا کہ حدث اصغر میں بھی قرآن کریم زبانی پڑھنے کی اجازت نہ ہوتی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے امت کے لیے سہولت کا پہلو نکل آیا۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ بے وضو حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ بے وضو حالت میں قرآن کریم کو زبانی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور جہاں تک حدث اکبر کا تعلق ہے، جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے تو اس وقت قرآن کریم کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے اور قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی خاتون اگر تدریس کرتی ہے قرآن کریم کی تو جن دنوں میں اس کے مخصوص دن چل رہے ہوں تو ان ایام میں قرآن کریم نہ پڑھائے، کیونکہ اس کو زبانی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے اس کے لیے ایک سہولت کا پہلو نکالا ہے کہ وہ پوری آیت کا تلفظ نہ کرے، البتہ ایک ایک لفظ کا الگ الگ کر کے اگر تلفظ کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال یہ ایک رخصت ہے۔ اصل وہی ہے کہ ان ایام میں قرآن کریم کو زبانی پڑھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور یہی قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا ہے۔ البتہ جہاں تک ذکر اذکار کا تعلق ہے تو ذکر اذکار میں اللہ نے سہولت دی ہے کہ ان کے لیے وضو کی قید بھی نہیں ہے اور غسل کی قید بھی نہیں ہے۔ انسان اگر حالت جنابت میں ہو تو اس وقت بھی وہ ذکر اذکار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی بعض آیات کو بطور دعا کے پڑھا جاتا ہے، تو اگر کسی آیت کو بطور آیت کے پڑھنا مقصود نہ ہو بلکہ بطور دعا کے پڑھنا مقصود ہو تو اس وقت اس کو حالت جنابت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا مقصود اس کے آیت ہونے کی حیثیت نہیں ہے بلکہ آپ اس کو بطور دعا کے پڑھ رہے ہیں، اور دعا حالت جنابت میں بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ان مسائل کا خلاصہ تھا جو اس آیت سے ثابت ہو رہے ہیں۔